بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ جل شانہ نے انسان کی فطرت میں شوق اور خوف دونوں کو پیدا کیا۔ شوق سے وہ اپنے منافع اور لطف و سرور کو حاصل کرتا ہے، اور خوف سے اپنے نقصانات اور تکالیف سے دور رہتا ہے۔ اس فطرتی تقاضے کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ میں جنت میں راحت حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث میں شوق دلانے کے لیے ہزاروں ارشادات ذکر کیے، تاکہ انسان اپنے مقصد تخلیق میں شوق سے نیک اعمال کرے اور اللہ جل شانہ کو راضی اور خوش کرے، اور آخرت میں نہایت عظیم الشان درجات اور جنات کا مستحق ہو جائے۔ ناظرین، اگر قرآن کریم کے مطالعہ میں غور کیا جائے تو عقائد و عبادات کے علاوہ باقی حصہ تقریباً اسی شوق یا خوف کے گرد گھومتا ہے۔ انسان کا سرمایہ زندگی اس کی کامیابی ہے، اور کامیابی کا حقیقی مدار آخرت کی راحت اور عیش ہے۔ جب تک انسان کے سامنے کسی چیز کی اہمیت اور قدر کا اندازہ اور راحت و سکون کی تڑپ نہ ہو تو وہ اس چیز کی طلب میں محنت نہیں کرتا۔ اسی فطرتی تقاضا کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں چند ایسے اعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے جائیں گے جو اعمال کرنے میں بہت تھوڑے اور چھوٹے ہیں، لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، جنت کے مستحق بنانے والے اعمال کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے ان کو جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے۔ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کی قمیض وغیرہ میں فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ بس جب بھی وہ شخص بیدار ہوتا ہے، فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آپ کی طرف جانے لگے۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ پس جب میں نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ کو دیکھا اور تحقیق کی تو میں نے یہی جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا وہ یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے اوپر کے حصہ سے پوشاکیں نکلیں گی، اور نیچے سے سونے کا گھوڑا جس کو زین اور لگام موتی اور یاقوت کی لگی ہوگی، نہ تو وہ پیشاب پخانہ کرے گا، اس کے پر بھی ہوں گے، اس کا قدم تا حد نگاہ تک پڑے گا، اس پر جنتی سوار ہوں گے اور یہ ان کو اٹھا کر اڑے گا جہاں یہ چاہیں گے۔ بس جو لوگ ان جنتیوں کے نچلے درجہ میں ہوں گے وہ عرض کریں گے، یا رب تعالی، تیرے یہ بندے اس بڑی عظمت کو کیسے پہنچے؟ ان کو کہا جائے گا، یہ رات کو نوافل پڑھتے تھے جب تم سوتے ہوتے تھے، اور یہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے جب تم کھاتے پیتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے جب تم بزدلی دکھاتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا 10,000 نمازوں کے برابر یعنی ثواب کے اعتبار سے، اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میدان جنگ میں ایک نماز 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔
اور ان سب سے زیادہ ثواب والی وہ 2 رکعت ہیں جن کو انسان رات کے درمیانی حصہ میں ادا کرتا ہے۔ اس کا اور کوئی منشا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو انعامات ہیں ان کا طلبگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، پھر جو لوٹ آیا وہ لوٹ آیا، اور جو وہاں مسجد میں رہ گیا وہ رہ گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے تشریف لے آئے اور فرمایا، ابشروا ھذا ربکم، تم خوش ہو جاؤ، یہ تمہارے پروردگار ہیں جنہوں نے آسمان کے دروازے میں سے ایک دروازہ کھولا ہے، تم پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میرے بندوں کی طرف دیکھو جو ایک فرض نماز ادا کر چکے ہیں اور دوسری کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت ادا کی، تو اس کو ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورے حج و عمرہ کا، پورے حج و عمرہ کا، پورے حج و عمرہ کا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اسی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے حتیٰ کہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے اور خیر کے سوا کوئی بات نہ کرے، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص نماز فجر کے بعد جبکہ وہ ابھی 2 زانوں بیٹھا ہوا ہو، بات کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور 10 درجات بلند کرتے ہیں، اور اس کا یہ تمام دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور اس کو شیطان سے محفوظ کر دیا جائے گا، اور کسی گناہ کی وجہ سے جو اس سے سرزد ہو گیا ہو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی شریک ٹھہرایا ہو اور وہ ضرور بر ضرور دوزخ میں جائے گا۔ حدیث معاذ بن جبل میں یہ اضافہ بھی کیا ہے، جو شخص ان کلمات یعنی چوتھے کلمہ کو عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھے گا، اس کو ویسا ہی ثواب رات میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو کوئی بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ کہا کرو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ عطا فرما۔ بس اگر تو اسی دن فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیں گے۔ اور جب تو نماز مغرب ادا کرے تو کوئی بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ کہہ دے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ دے۔ بس اگر تو اس رات میں فوت ہو گیا تو تیرے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزادی لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ اور نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔